اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا مسیح علیہ السلام کی وفات کے منکر اپنے دلائل میں حضرت عزیر کی زندگی کا سوال پیش کرتے ہیں کہ وہ 100 برس مر کر پھر زندہ ہوا، مگر یاد رہے کہ یہ احیاء بعد الاماتت ہے اور احیاء کی کئی قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد ایسے طور پر زندہ ہو جاوے کہ قبر پھٹ جاوے اور وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر دنیا میں آ جاوے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک نئی زندگی بخشے، جیسے اہل اللہ کو ایک دوسری زندگی دی جاتی ہے۔ جس طرح پر ایک شخص نے خدا سے ڈر کر کہا تھا کہ میری راکھ اڑا دی جاوے، اس پر خدا تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ یہ راکھ کا اکٹھا کرنا بھی ایک جسمانی زندگی تھی۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہاں تو راکھ کا اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ہوا مگر اپنے گھر تو نہ آیا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ تسلی کے لیے ایک بات باقی ہے کہ ہم تجھ کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سمجھے ہوئے کے موافق نشان ہو اور ایسا ہو کہ قبر پھٹ جاوے اور مردہ نکل آوے، یہ غلط بات ہے۔ بعض آدمی حجت اللہ آیات اللہ کہلاتے ہیں، بعض وجود ہی نشان ہوتے ہیں، بعض کے مرنے کے بعد نشان قائم رہتے ہیں۔ یہ بیان کرنا ضروری تھا کہ اس اعتراض کا منشا کیا ہے۔ جس راہ کو ہم نے اختیار کیا ہے اس کے خلاف ہے۔ ہمارے مخالفوں کا مسیح کی نسبت تو یہ اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہی آسمان پر گئے اور زندہ ہی واپس آئیں گے۔ عزیر کے قصے سے اس کا کیا تعلق اور کیا مشابہت ہے؟ یہ مشابہت تو تب ہوتی کہ اگر معترض کا یہ مرض ہوتا کہ مسیح علیہ السلام قبر پھٹ کر نکلیں گے جبکہ ان کا یہ مذہب ہی نہیں، تو پھر تعجب کی بات ہے کہ اس قصے کو جو قیاس مال فارق ہے کیوں پیش کرتے ہیں۔ ان کے معتقدات میں تو یہ ہے کہ کوئی اور شخص مسیح کا ہم شکل بن کر پھانسی ملا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی اس جسم سمیت اور اسی لباس میں آسمان پر اٹھائے گئے، اور پھر یہ بھی تو نہیں بتلاتے کہ وہ آسمان پر بیٹھے کرتے کیا ہیں۔ بہشت میں نجاری کا کام ہی کرتے اور بہشتیوں کے لیے تخت بناتے۔ خیر ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، مگر جو نقشہ پیش کرتے ہیں اس کو عزیر کے قصے سے کیا تعلق اور کیا نسبت ہے۔ غرض اس سلسلے میں یعنی مسیح کے قصے میں عزیر کا قصہ داخل کرنا خلط مبس ہے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ عزیر کے قصے کو مسیح کے آنے یا نہ آنے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر رنگ سوال اور ہو تو اور بات ہے، یعنی عزیر کیوں زندہ ہوا۔ ہم اس قسم کی حیات کے منکر ہیں اور سارا قرآن اول سے آخر تک منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تجویز بندوں کے لیے رکھی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں وغیرہ پر ایمان رکھ کر خاتمہ اس طرح پر ہوتا ہے کہ فرشتہ ملک الموت آ کر قبض روح کا لیتا ہے، اور پھر اور واقعات پیش آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، اعمال آتے ہیں، پھر کھڑکی نکالی جاتی ہے، پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ موتا قیامت ہی کو اٹھیں گے، یبعث اللہ الموتا۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ رجوع موتا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے دو حصے ہیں، کوئی بات قصے کے رنگ میں ہوتی ہے اور بعض احکام ہدایت کے رنگ میں ہوتے ہیں۔ بحثیت ہدایت جو پیش کرتا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ مان لو، جیسے ان تصوموا خیر لکم، اب صوم شتر مور کی بیٹ کو کہتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں۔ احکام میں صفائی ہوتی ہے، جبکہ اس ہدایت کے سلسلے میں یہ فرمایا
کہ ملکُ الموت آتا ہے اور پھر رفاقتا ہے، اور یہ حدیث میں اس کی تائید آئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، یعنی جس نفس پر موت کا حکم دے دیتا ہے اس کو واپس نہیں آنے دیتا۔ دیکھو یہ خدا کا کلام ہے، قصے کے رنگ میں نہیں بلکہ ہدایت کے رنگ میں ہے۔ جو لوگ قصص اور ہدایت میں تمیز نہیں کرتے ان کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنے کے موجب ہوتے ہیں، اور گویا اپنی عملی صورت میں قرآن کریم کو ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں، کیونکہ قرآن شریف کی نسبت تو خدا تعالیٰ کے ارشاد ہے لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور عدم اختلاف اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہرائی گئی ہے، لیکن یہ ناقبت اندیش قصص اور ہدایات میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا کر کے اس کو من عند غیر اللہ ٹھہراتے ہیں۔ افسوس ان کی دانش پر۔ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ مقدم ہدایات ہیں یا قصص، اور اگر دونوں میں تناقض پیدا ہو تو مقدم کس کو رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی شہید ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ یا الہی مجھے دنیا میں پھر بھیجو، تو خدا تعالیٰ نے یہی جواب دیا قد سبق القول منی حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون۔ اب قرآن کریم موجود ہے، اس کی شرح حدیث شریف میں صاف الفاظ میں موجود ہے، اس کے مقابلے میں ایک خیالی اور فرضی کہانی کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا چاہتے ہو؟ ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، پھر عقل سلیم اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے۔ ہماری طرف سے خود ساختہ بات ہوتی تو تم قصہ پیش کر دیتے، مگر یہاں تو ہدایت اور اس کی تائید میں حدیث پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، قصوں کے حقائق بتانے خدا تعالیٰ کو ضرور نہیں، ان پر ایمان لاؤ اور ان کی تفاسیر حوالہ بخدا کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس قرآنی نکتہ کو کس شان سے بیان فرمایا ہے؟ کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقان نے بھی بتلایا نہیں، عیب شد از کردگارے بے چگوں، غور کن در انہم لا یرجعون۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔